جو انتخابات پاکستان میں ابھی ہوئے ہیں، ان جیسے بدترین دھاندلی سے بھرے ہوئے انتخابات ہماری عمر میں ہم نے دیکھے نہیں ہیں، اور اپنے بزرگوں سے ایسے سننے میں نہیں آیا کہ اتنے بری طرح قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے اس دفعہ کے انتخابات میں، اس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اور عجیب منطق یہ ہے کہ میڈیا تو لگا ہوا ہے فارم 45 اور فارم 47 کی لڑائی میں، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اسی لڑائی میں پاکستان کے عوام کو ڈال دیا ہے، اور میڈیا بھی بدقسمتی سے اسی لڑائی تک محدود رہ گئی ہے کہ یہ انتخابات فارم 45 کے ہیں یا فارم 47 کے ہیں۔ اس سے اوپر ہم سب کی آنکھوں پہ پٹی لگی ہوئی ہے جب ہم اسلام آباد اور پاکستان سے، یہ پنجاب سے باہر دیکھیں تو یہ انتخابات اور اس انتخابات کی دھاندلی کا آغاز 9 مئی کو ہوا ہے۔ میں یہ بات واضح کر دوں، 9 مئی سے ان انتخابات کے مینپولیشن کا آغاز ہوا ہے، اور آپ تفریق دیکھیں تو 9 مئی میں ایک طرف یا ایک صوبے میں 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ اگر ہم پنجاب پہ نظر ڈالیں تو 9 مئی کے واقعات کے بعد پکڑ دکڑ ہوتی ہے، رونا دھونا شروع ہوتا ہے، ایک ایک تھپڑ کی مار پہ پارٹیاں بدلی جاتی ہیں، نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف پختونخوا میں 9 مئی میں ملوث لوگوں کو کنٹونمنٹ میں مہمان بنایا جاتا ہے، وہ انتخابات تک اداروں کے مہمان بن کے بیٹھتے ہیں، اور 9 مئی میں ملوث لوگ پختونخوا میں حکومت بناتے ہیں۔ 9 مئی میں ملوث پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، جس کے خلاف 9 مئی کے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تب بھی بول رہے تھے، ہم آج بھی بول رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ پختونخوا بائی ڈیفالٹ پختون کو اتنے پاگل تھے کہ انہوں نے نہ کام دیکھا، نہ 10 سال کی حکومت کی کارکردگی دیکھی، اور وہ کوئی انقلاب میں عمران نیازی کے پیار میں کوئی اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ تیسری دفعہ مینڈیٹ دیتے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں تسلسل ہے، آج تو چیخ رہے ہیں فارم 45 اور فارم 47 کا، رونا رو رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اس وقت یہ رونا رو رہی تھی جب 2013 میں الیکشن مینپولیٹ کر کے دہشت گردوں کے بنیاد پہ، دہشت گردوں کے سپورٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کو پختونخوا میں حکومت دی گئی تھی، اور کوئی 40 لگ بھگ سیٹیں دی گئی تھی۔ فارم 45 اور فارم 47 جب ایجاد ہوا تو 2018 میں ہم یہ رونا رو رہے تھے کہ جب فیضیابی کے چکر میں پورا ملک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کر دیا گیا، اور پختونخوا میں ایک دفعہ پھر زبردستی ان لوگوں کو 2/3 اکثریت دی گئی۔ اب یہ تیسری دفعہ ہے، اور وہ مینپولیشن ایک قدم اور آگے بڑھ گئی۔ بدقسمتی سے اداروں کا پورے ملک کے لیے جو بھی پلان تھا، پختونخوا کے لیے یہ پلان تھا کہ پختونخوا پہ انہی لوگوں کو مسلط کرنا ہے، اور اس دفعہ 3/4 میجورٹی سے بھی زیادہ ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ ادارے چیخ رہے ہیں کہ پختونخوا میں کھلی دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ لوگ جعلی فارم 45 نکال کے گھوم رہے ہیں اور پورے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، جہاں پہ پختونخوا میں انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 75% الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس پہ کوئی نظر نہیں رکھ رہا۔ اس کو الٹا جنون کہا جاتا ہے، اس کو پیار کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا جنون ہے جو کراچی میں MQM کو نہیں کھا پایا، بلکہ MQM جو ہے آپ کے سامنے ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو سندھ میں نہیں ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو بلوچستان میں نہیں ہے؟ یہ کیسا جنون ہے جو پنجاب میں ختم ہے لیکن یہ جنون پختونخوا میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ حقائق اس سے الگ ہے۔ یہ الیکشن تو نام ہی نہیں لے سکتے، سلیکشن بھی برا لگے گا، بلکہ یہ بالکل ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بزنس ماڈل لگ رہا ہے۔ ابھی ان الیکشن کو کرانے میں پاکستان کے خزانے سے اربوں روپے لگے ہیں، اور ان الیکشن کے تکمیل تک کیوں لوگ ابھی تک چپ ہیں؟
اور لوگوں سے میرا مراد جو ذمہوار لوگ ہیں. آج حافظ صاحب کیوں چھپے؟ ان الیکشنز پہ چھپے جن الیکشنز میں حافظ صاحب اور ان کے اداروں کے ناک کے نیچے آر اوز کے تھرو، آر اوز کے ذریعے اربوں روپے کمائے گئے ہیں. حافظ صاحب کیوں چھپے؟ زبان زد عام ہے، پارلیمان کی کرسیوں کی بولیاں لگی، پیسے اکٹھے ہوئے، اربوں روپے اکٹھے ہوئے. اور اگر یہ بات میں کر رہا ہوں تو میں صرف پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور باقاعدہ اس طرح کے مثال سامنے آئے ہیں کہ ایک ایک حلقے پہ 2 3 4 امیدواروں سے پیسے لیے گئے ہیں. جس نے زیادہ پیسے دیے وہ جیتا ہے، جو باقی 3 2 1 ہے وہ رو رہے ہیں. ابھی وہ سیٹ بھی گئے اور پیسے بھی گئے. تو پیسوں کا مزہ اتنا آتا ہے ان کو. پشاور میں ایک حلقے پہ ایک امیدوار کے 2000 ووٹ کو کچھ کروڑ روپے کے عوض 22,000 بنا کے اس کو جتا دیا جاتا ہے. ایک ممبر کے 38,000 کے آگے 1 لکھ کے 38,000 سے اس کو 1,38,000 کر کے اس کو جتا دیا جاتا ہے. اور پھر پیسہ تو اتنا مزیدار چیز ہے کہ ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں پتا چلا. اور حیات آباد سے ایک افغان شہری جس کا شناختی کارڈ بلاک ہے وہ آج پارلیمان میں ممبر ہے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس آئین کے تحت ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ آئین ہے جو ہمارے بیچ ایک بانڈ ہے. ادروائز میں واضح کر دوں، پاکستان ایک قوم نہیں ہے بلکہ پاکستان مختلف قومیوں کا مجموعہ ایک ملک ہے. اس میں پختون ہے، اس میں بلوچ ہے، اس میں سندھی ہے، اس میں پنجابی ہے، اس میں سرائکی ہے، اس میں ہزارہ ہے، اس میں کشمیری ہے، اس میں گلگتی ہے، اس میں اور قومیتیں ہوں گی. ان سب قومیتوں پہ بنا ہوا ایک ملک ہے جس ملک کا نام پاکستان ہے. اور یاد رہے کہ جب یہ پاکستان آدھا رہ گیا تھا تو آدھے بچے پاکستان کو یکجا کرنے کے لیے تاریخ سے آنکھ نہیں ہلا جا سکتی. 73 کا آئین بنا تاکہ پاکستان ایک رہے. 73 کا آئین بنا تاکہ سب قومیتوں کو، سب قوموں کو ایک اتفاق پہ، ایک پاکستان کے ایک طریقے سسٹم پہ متفق ہو کے اس ملک کو ہم چلائیں. میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ یہاں پہ آئین کو سبوٹاج کرنے والا ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین شکن ہے، اور جو آئین کہتا ہے آئین توڑنے کے والے کے خلاف وہ کارروائی ہونی چاہیے. میں بطور جمہوریت کے طالب علم یہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہاں، ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ جو ڈرامائی انداز میں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک بندہ ہوگا عام چور ہوگا، یا کوئی گڑی چور ہوگا، یا کوئی توشہ خانہ کا چور ہوگا. بابا یہ اداروں والوں نے تو جو کیا ہے یہ تو قومی چور ہیں. پاکستان کے آئین نے جس کو ووٹ کا اختیار دیا ہے، جس کے پاس ووٹ کا اختیار ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ سب پورے قوم کے چور ہیں. اور میرے خیال میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آج یہ آواز پہنچا، کیونکہ میرا یہ ایک میں نے پریس کانفرنس کی ہے، تقریباً 3 ہم نے پختونخوا کے مختلف اضلاع میں احتجاج ریکارڈ کیے ہیں. لیکن ہمارا گلہ ہے، ہمارا جہاں پہ باکسز نہیں ہوتے میڈیا چینلز ہمیں نہیں دکھاتے. کراچی میں مرغی مرتی ہے، ہیڈ لائنز ہوں گے. پختونخوا کے پورے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ٹکر مشکل سے ملیں گے. یہ ہمارے اس ملک میں ہمارے یہ گلے ہیں. اسی لیے آج میں اسلام آباد آ کے اپنی پوری پارٹی، اپنے بزرگوں کے ساتھ قاضی صاحب سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ یہ جو ڈرامہ ہوا ہے، الیکشننگ ڈرامہ ہوا ہے، جس ڈرامے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے تو روزگار تھے، کاروبار تھے،
फौजी कॉर्नफ्लेक्स, अस्करी सीमेंट, कुछ और चीजें, कोई च्युइंगम टॉफी भी बनाते हैं। अभी नया रोजगार उनको मिल गया जी, अस्करी पार्लियामान, अस्करी हुकूमतें। और आप यकीन करें, अगर मैं पुख्तनख्वा की बात करूं, वहां से 115 जनरल मेंबर इलेक्ट होते हैं। आप 115 के साथ 8 करोड़ लगाए, ज़रब दे, पुख्तनख्वा में से सिर्फ रियासत वालों ने इतना पैसा उठाया है, सिर्फ पुख्तनख्वा में से। बेहतरीन रोजगार है, इससे अच्छा रोजगार और क्या हो सकता है? तो लिहाजा अब रोजगारों में 147वां और 48वां रोजगार आ गया, अस्करी पार्लियामेंट और अस्करी हुकूमतें।